صحیح ہے جی. احسن اقبال صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب آپ کے وقت کے لیے. احسن اقبال صاحب، اب سب سے بڑا سوال سیز فائر کے بعد اب کیا پاکستان سوچ رہا ہے؟ کیا واقعی بھارت بھروسے کے قابل نہیں ہے؟ کیا بھروسہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیونکہ اس وقت پاکستان کو الحمدللہ واضح کامیابی اور برتری حاصل ہے. احسن اقبال صاحب جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے پوری قوم کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح ہماری بہادر مسلح افواج نے بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اس نے بھارت کے غرور کو بھی خاک میں ملا دیا اور پاکستان کے اس موقف کو بھی کامیاب کیا جو پہلے دن سے ہمارا تھا کہ اگر بھارت کو کوئی شکایت ہے تو اس کے لیے بات چیت کے ذریعے اور شفاف تحقیقات کے ذریعے عمل آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر بھارت کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ پیش کرے، وگرنہ یہ جنگجوانہ رویہ جو ہے یہ کسی خاص ایجنڈے کا حصہ معلوم ہوتا ہے، اس کا اس واقعے سے تعلق نہیں ہے. اور بھارت کی قیادت کو شاید یہ خیال تھا کہ وہ پاکستان کو دباؤ میں لا کر اپنے مرضی کی شرائط حاصل کر سکیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ پاکستان کی حکومت اور مسلح افواج مکمل طور پہ چوکس بھی ہیں اور وہ پاکستان کے وقار سالمیت پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے. اور ہم نے جس طرح کی بردباری سے اس پورے مسئلے کا سامنا کیا، اس نے پاکستان کے امیج کو بھی دنیا کے سامنے اونچا کیا، اور پھر جس طرح ہماری ایئر فورس نے بالخصوص اور مسلح افواج نے بھارت کی جارحیت کا ایک بہت میجریبل پرنسپلڈ جواب دیا، اس نے پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی طاقت جو اس کے دفاع کی ہے اس کی بھی دنیا پہ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی اس ریپوٹیشن کو خود بھارت کے ہاتھوں بڑا نقصان پہنچا ہے جو اس نے مصنوعی طور پہ ایک اورا اپنے گرد کھڑا کر لیا ہوا تھا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی قیادت کا فرض ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ اس خطے میں کسی قسم کے کانفلکٹ اور جارحیت سے کوئی ایک فریق متاثر نہیں ہوگا، اس سے پورا خطہ متاثر ہوگا. اور اگر وہ پاکستان کے $1 کا نقصان کرے گا تو پاکستان بھارت کے $10 کا نقصان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اسی لیے اب اس مسئلے کو، اور جیسے کہ جموں اور کشمیر کا مسئلہ ہے اور جو پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل ہیں، انہیں بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے. اور اس میں کیونکہ سیز فائر کو بروکر کرنے میں جن عالمی قوتوں نے حصہ لیا ہے، یقیناً وہ اس کی نگرانی بھی کریں گی اس عمل کی کہ یہ عمل سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھے. احسن اقبال صاحب، بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہونے چاہیے. آپ نے جس طرح خود بتایا پاکستان نے پہلے بھی بارہا کوشش کی اور شاید امن کی جو خواہش تھی پاکستان کی اس کو بھارت کمزوری سمجھ بیٹھا، جس کی وجہ سے اس کو منہ کی کھانی پڑی. کون سے اہم معاملات ہیں؟ ظاہر آپ نیوٹرل وینیو پر جب بات چیت ہونی ہے تو کن اہم معاملات پر پاکستان کو بات چیت کرنی چاہیے بھارت سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا میکانزم بننا چاہیے کہ جس میں اگر پاکستان کو بھی بھارت سے بہت شکایتیں ہیں، کیونکہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ابھی جعفر آباد ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا بہت، اور اسی طرح ان کے جاسوس پکڑے گئے، کلبھوشن یادیو پکڑا گیا اور ان کے کئی پکڑے گئے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی میں براہ راست ملوث تھے. تو پاکستان کو بھارت سے بہت شکایات ہیں، اور دنیا میں دیگر ممالک کو بھارت سے شکایات ہے. کینیڈا نے تو بھارت کو کھلے عام ایک دہشت گرد ریاست قرار دیا ہے کہ جو کینیڈا کی سرزمین پر آ کر دہشت گردی کرتے ہیں. تو اس لیے اب ایک ضرورت ہے کہ اگر بھارت کو کوئی شکایت ہے یا کسی فریق کو شکایت ہے، اس کا ایک میکانزم بننا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں یہ نہیں ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد ہم ایک دوسرے کے خلاف فوجیں لے کر کھڑے ہوں، میزائل چلا رہے ہوں. کوئی ایک ایسا مستقل میکانزم ہونا چاہیے کہ جس سے دونوں ممالک اپنے جو شکایات ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک پراپر میکنزم بننے کی ضرورت ہے. جو ہم لانگ ٹرم پالیسی کی بات کر رہے ہیں اسی کو انڈورس کر رہے ہیں. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ.